تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب بھی حد سے زیادہ ہے، بہت بڑا فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک تھوڑے سے خرچ کو بھی اللہ تعالیٰ بڑا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم میں سے کوئی ایک بکری کے چھوٹے سے بچے کو پالتا رہتا ہے اور وہ بڑی جوان بکری ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہاری زکوٰۃ و صدقات کو دائیں ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں۔ دائیں ہاتھ کا مطلب عزت سے، اکرام سے، محبت سے، شفقت سے، رحمت سے قبول فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتے ہیں۔ فقیر کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا نائب ہے، اسی لیے فقیر کے ہاتھ کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کبھی اپنے سے چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کہ دیکھو یہ بھکاری ہے، یہ مانگ رہا ہے، میں اس کو دے رہا ہوں، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا نائب ہے۔ نائب ایک شرعی مسئلہ ہے، یعنی مشترکہ طور پر آپ کسی کو کوئی چیز گفٹ کریں نا، تو مشترکہ گفٹ نہیں ہوتی جب تک اس کو تقسیم نہ کریں، جب تک اس کو تقسیم نہ کریں، بلکہ اس کو تقسیم کیا جائے گا پھر، یا کسی کے ذمہ لگایا جائے یہ لو بھائی 100 روپے یہ 5 آدمیوں میں تقسیم کر دو، اب وہ جس کو وکیل بنایا ہے وہ جب تقسیم کرے گا تو ان کی ملکیت ہو جائے گی، ورنہ جب تک تقسیم نہیں ہوگا کسی کی ملکیت نہیں ہوگی۔ لیکن فقہاء کرام رحمہم اللہ نے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، فرمایا کہ اگر مشترکہ چند فقیروں کو صدقہ مشترکہ دیا جائے، صدقہ مشترکہ دیا جائے تو صدقہ ادا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ فقیروں کو جو صدقہ دیا جاتا ہے وہ فقیروں کو تو بعد میں جاتا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کے دست اقدس میں جاتا ہے، پہلے تو اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور اللہ تو مشترک نہیں، اللہ تو اکیلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قبولیت کے بعد پھر فقیروں کے ہاتھ میں جاتا ہے، تو فقیر کا ہاتھ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا نائب ہوتا ہے، تو اللہ دائیں ہاتھ سے صدقات کو قبول فرماتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کھجور کا ایک ٹکڑا کوئی میرے راستے میں دے تو اس کو میں پالتا رہتا ہوں، پرورش کرتا رہتا ہوں، اور کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ جل جلالہ، اتنی پرورش کرتا ہوں کہ اس کو احد پہاڑ سے بھی زیادہ بنا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی۔ صدقہ، زکوٰۃ کو صدقہ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ صدقہ کا معنی ہے سچائی، زکوٰۃ کو صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ حقیقی ایمان کا پتہ زکوٰۃ سے چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اندر سے منافق تھے، ظاہر میں مسلمان ہوتے تھے، نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن ان کی منافقت کی اصل غرض تو مال بٹورنا تھا، مال جمع کرنا تھا، اس لیے نماز سے تو پہچان نہیں ہوتی تھی کہ یہ منافق ہے یا مسلمان ہے۔ نماز میں تو جو کھلم کھلا منافق ہیں اس سے بھی جو ہے تکبیر اولانی فوت ہوتی تھی، وہ بھی نماز میں حاضر ہو جاتا تھا، لیکن اصل پتہ منافقوں کا زکوٰۃ میں چلتا تھا کہ اگر وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو کھرا آدمی ہے، پھر یہ منافق نہیں ہے، کیونکہ اس کی غرض مال بٹورنا ہے۔ اب اگر وہ مال خرچ کر رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ منافق نہیں ہے، اور اگر مال نہیں دیتا تو یہ منافق ہے۔ تو گویا کہ انسان کا کھرا اور کھوٹا ہونا زکوٰۃ سے معلوم ہوتا ہے، اس لیے گویا کہ یہ ایک ایمان کی علامت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا کہ یہ دین کی بنیاد ہے، جب کسی عمارت کی بنیاد ہی نہیں ہوگی تو عمارت کہاں سے آ جائے؟ کوئی بھی آپ عمارت قائم کریں گے تو اس کی بنیاد ضروری ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، زکوٰۃ کے مسائل علماء سے پوچھیں اور اس پر عمل کریں۔ زکوٰۃ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہوتی ہے جب وہ صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔